السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم سے استدا ہے کہ جہاں بھی ہمارے عزاداران ہو حفظ امان میں رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین۔ العبد المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد والطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفى محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی لعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین الان لقیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ ارشاد پیغمبر اکرم ہے کہ بے شک حسین کشتی نجات ہیں اور ہدایت کے لیے چراغ ہیں۔ دوستو، دونوں چیزوں کی بالکل سخت ترین ضرورت پڑتی ہے انسان کو اپنی کامیابی کے لیے اس دنیا میں۔ ایک ہدایت کے لیے ایک رہنما چاہیے، نجات کے لیے ایک رہنما چاہیے، اور ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی ایک چراغ چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کا سفر آسانی سے طے کر لے۔ اب امام حسین علیہ السلام کی محبت جتنی ہوگی اتنا وہ دین سے قریب ہے، چونکہ اس لیے کہا ہے خواجہ اجمیری نے دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقاق بنا لا الہ است حسین۔ شروعات وہ کرتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین۔ آج بھی ان کے مزار کے سامنے فرنٹ کے اوپر یہ ان کا ربائی جو انہوں نے شعر کی شکل میں بیان کیا ہے آج بھی موجود ہے۔ ہم اس کی تھوڑی سی تشریح کریں اپنے بچوں کے لیے تاکہ ذرا سا وضاحت میں آ جائے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، اس کائنات کے بادشاہ ان شہنشاہ کا نام حسین ہے۔ جہاں تمام شہنشاہوں کے سر جھک جاتے ہیں اسے حسین کہتے ہیں، جو دنیا کا بھی بادشاہ ہے اور آخرت میں بھی بادشاہ ہے اللہ کی طرف سے۔ دین است حسین، ابھی ہم سونے کی دکان پر جا کے تلاش کریں کہ ہمیں جناب کپڑا مل جائے، آلو مل جائے، کیا ملے گا؟ نہیں، سونے کی دکان پر سونا ہی ملے گا۔ اب اس وقت 73 فرقے ہو گئے ہیں، سب کہتے ہیں کہ اصل دین ہمارے پاس ہے، جنتی ہم ہیں اور ہم ہی کامیاب ہیں۔ عزیز و دوستو، رسول اللہ نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا، اس کے بعد خواجہ اجمیری نے کہا یہ 73 دکانوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھو حسین کہاں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین است حسین، اصل میں دین کا دوسرا نام حسین ہے۔ اگر حسین ہے تو وہاں دین ہے، اور حسین نہیں ہے تو وہاں دین نہیں ہے، فیک دکان ہے۔ دین است حسین دی پناہ است حسین، دی پناہ است حسین یعنی کہ دین کو پناہ دینے کے لیے۔ ابھی آپ اس شعر کو تشریح کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کافر ہو جاتا ہے مرد تو خود بخود نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یا عورت اگر کافرہ ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا انداز سے حرکت انجام دے تو اپنے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، معاشرے سے نکال دیا جاتا ہے، خاندان سے نکال دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بے دین ہو چکا ہے، کافر ہو چکا ہے۔
الٹ دیجیے آپ اس مسئلے کو، تو اب دین نے نکاح کو بچا کے رکھا ہے، خاندان کو بچا کے رکھا ہے، معاشرے کو بچا کے رکھا ہے، قومیت کو بچا کے رکھا ہے۔ تو یعنی تمام دنیا کے جتنے کلمہ گو ہیں ان کو پناہ دے کے رکھی ہے دین نے۔ دین اگر پناہ نہ دے تو قیامت ہو جائے، دین نے پناہ دیا تو آپ بچے ہوئے ہیں۔ تو پوری کائنات کو جو پناہ دے اسے دین کہتے ہیں، جو دین کو پناہ دے اسے حسین کہتے ہیں۔ دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ سر دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا، چونکہ وہ فقیر بن کے آیا تھا بادشاہ کے بارگاہ میں، اور بادشاہ کے بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ اے یزید، تو فقیر بن کے آیا ہے، تو نے دو چیزیں مانگی ہیں، یا ہاتھ یا سر۔ ہاتھ تو نہیں دے سکتا چونکہ یہ انبیاء کا ہاتھ ہے، مگر ہاں یہ سر لے جا چونکہ تو بھکاری ہے حسین کے در کا۔ عزیز و دوستو، سرداد ددا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اللہ کی قسم، بنیاد لا الہ الا اللہ کا نام حسین ہے۔ جتنی بھی بلڈنگیں بنتی ہیں وہ بلڈنگ اسی وقت مضبوط ہوتی ہے، طوفان کا مقابلہ کرتی ہے، ہواؤں کا مقابلہ کرتی ہے، زلزلے کا مقابلہ کرتی ہے، اگر اس کی بنیاد مستحکم ہوتی ہے، اور اگر بنیاد مستحکم نہیں ہوتی تو پھر وہ بلڈنگ گر جاتی ہے۔ تو جتنی بلڈنگ مضبوط ہوگی اتنے ہی، جتنی بنیاد مضبوط ہوگی اتنی بلڈنگ جناب مضبوط ہے۔ اس دین کو کوئی بھی نہیں ہلا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد کا نام حسین ہے۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کا نام حسین ہے۔ روایت میں ہے کہ کعبے نے افتخار کیا، فخر کیا، میرے جیسا کون کہ ہمارے طرف لوگ سجدہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ آواز آئی، اے کعبے فخر مت کر۔ قدرت کی طرف سے آواز آئی، چونکہ تیری بنیاد میں امام حسین کی زمین کربلا کی مٹی ڈالی گئی ہے، اس لیے آج پوری دنیا تیرے طرف سجدہ کر رہی ہے، رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے کعبے کے پاس۔ لوگ کہتے ہیں رونا بدعت ہے، عجیب بات ہے۔ جو یہ کہتا ہے اس سے ذرا پوچھے کہ جب وہ پیدا ہوا تھا ہنس رہا تھا یا رو رہا تھا؟ کوئی بچہ پیدا اگر ہوتا ہے تو تین ہی حالت ہوگی، یا روئے گا یا ہنسے گا یا پھر چپ رہے گا۔ تو کوئی بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر چپ رہے تو پھر ڈاکٹر اسے مار کے رلاتے ہیں، ورنہ سمجھتے ہیں یہ کہیں مرا ہوا بچہ تو نہیں پیدا ہو گیا، مر تو نہیں گیا بچہ۔ ایک بچہ پیدا ہوا، ہنسنے لگا، بہت تیز کھلکھلا کے ہنسنے لگا، نرس لوگ ڈر کے مارے بھاگ جائے گی، لگتا ہے کوئی شیطان پیدا ہو گیا۔ تو یعنی اس کا مطلب ہنسنا شیطنت کی علامت، چپ رہنا موت کی علامت۔ اور ایک بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے ساتھ ہی رونے لگا، جیسے ہی رویا بچہ سب گھر والے خوش ہو گئے کہ بچہ زندہ ہے۔ تو رونا زندہ ہونے کی علامت ہے۔ تو اگر ایک بچہ روئے تو بچہ زندہ ہے، اور اگر ایک قوم روئے تو قوم زندہ ہے، اور ایک قوم اگر نہ روئے تو پھر قوم مردہ ہے۔ حرام ہے، کہاں سے آپ نے بول دیا حرام؟ انسان کے جسم کا سب سے قیمتی حصہ ہے، اس کا نام ہے آنکھ، اور آنکھ کے سلسلے میں قرآن مجید نے کہا، جناب یوسف اور جناب یعقوب کے قصے سے سورہ یوسف میں ذکر ہوا، ابیضت عیناہ۔ جناب یوسف کو یاد کر کے جناب یعقوب، جو دونوں نبی ہیں، جناب یوسف بھی جناب یعقوب بھی، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ سب سے قیمتی ترین جسم کا اعضا آنکھ، ان کی آنکھ سفید ہو گئی، آنکھ سفید ہو گئی۔ دوستو، آنکھ سفید ہونے کے سبب سے ذرا سوچیں
کن مراحل سے گزرے وہ۔ اگر یہ رونا حرام ہوتا تو کس کے لیے روئے وہ؟ ایک نبی کے لیے روئے۔ اگر حرام ہوتا تو جناب یعقوب کی نبوت چھین لی جاتی، چونکہ حرام سے اگر مرتکب ہوئے تو پھر نبوت ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو عزیزوں، آپ نے غور فرمایا، رونا فطرت انسانی ہے۔ جناب آدم بھی روئے ہیں، جناب حوا بھی روئی ہیں۔ رسول خدا نے اپنے جناب ابو طالب اور جناب ام المومنین جناب ختیجہ کے انتقال پر 1 سال تک غم منایا ہے، روئے ہیں۔ جناب حمزہ کے لیے رونے کا حکم دیا ہے۔ تو جن کے اسلام کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں اور سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو رسول اللہ نے رو کے دکھایا، حکم دے کے بتایا، قرآن نے آیت پیش کر کے بتائی۔ اب وہ تقریباً بغض اہل بیت اور بغض امام حسین میں اگر آپ نہ روئے تو وہ آپ سمجھیں۔ رونا تو ایک عظیم ترین معیار کا نام ہے، جو امام زمانہ نے اپنی زارت ناہیہ میں کہا ہے، لابکین بدل الدموع دمن، آپ کے اوپر اتنا روئیں کہ آنکھوں سے آنسو خشک ہو جائے اور خون کا گریہ کرنے کا دل چاہتا ہے۔ اب عبداللہ امام حسین آج 7ویں محرم کی چھٹی محرم ختم ہو رہی ہے، جہاں جناب قاسم کو یاد کیا جاتا ہے۔ جناب قاسم وہ ایسے شہید ہیں کہ ہر ایک کا جنازہ آیا ہے تو جناب امام حسین لے کر آئے ہیں، مگر ایک جنازہ ایسا بھی آیا ہے کہ جو جناب گٹری کی شکل میں تھا۔ جناب ام فروا نے پوچھا کہ آقا آپ سب کا جنازہ لے کر آئے مگر میرے بچے قاسم کا جنازہ نہیں لے کر آئے۔ یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ امام حسین نے گٹری کھولی، اس گٹری پہ جناب قاسم کے جسم کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، اور ایک مرتبہ پورے خیمے میں کہرام برپا ہو گیا، وا علی اکبرہ وا حسینہ وا محمدہ وا قاسم، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، ورضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔